السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ موجودہ الیکشنز کی جو صورتحال ہے وہ غیر یقینی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ کہیں سے یہ کنفرمیشن نہیں ہو رہا ہے۔ اب جیسے مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت اگر یہ کہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے اور آپ کو الیکشن کی فکر ہے، آپ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، تو بڑی بات ہے، جو کہ ہر وقت تیار رہتے ہیں الیکشن کے لیے، لیکن ان کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا بڑا زیرک سیاستدان، اس وقت پاکستان میں سب سے بہترین بڑا زیرک سیاستدان اگر کوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے۔ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بہت سے اچھے زیرک سیاستدان ہیں۔ موجودہ دور میں مولانا فضل الرحمان سے بڑا زیرک سیاستدان مجھے نظر نہیں آیا، حالانکہ سب سے ملاقات میری ہوئی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، بڑے بڑے اہم ترین جو دانشور ہیں ان کا یہ خیال ہے، جو بھی ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے معنی خیز اور بڑی کنٹرول ہوتا ہے اپنے ان کو گفتگو پہ۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا، ایک طرف تو پہلے یہ کہا تھا کہ جی جنوری میں الیکشن ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تھرو آؤٹ پاکستان جو ہے وہ سردیوں میں ہوگا اور اس میں بہت بڑی تعداد ووٹرز کی نہیں نکل سکے گی، جائز بات کی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی معیشت کی پہلے بحالی ہو جائے پھر الیکشن ہو جائے، اور یہی ڈیمانڈ عوام کی بھی نظر آ رہی ہے، اور یہی ڈیمانڈ بزنس کمیونٹی کی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہیں اس وقت۔ وہ الیکشن نہیں مانگتے ابھی، بلکہ وہ تو احتساب بھی مانگتے جو کریک ڈاؤنز وغیرہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تیسری اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب ریاست ڈوب رہی ہو تو کون سا الیکشن ہوتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو الیکشن تو غیر یقینی صورتحال ہے، کچھ نہیں پتہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن موجودہ نگراں حکومت اور اس کے ساتھ پوری عسکری قیادت کام کر رہی ہے، جس کے نتائج آ رہے ہیں۔ سونا نیچے آ رہا ہے، ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 240 تک آ جائے گا، بلکہ اس سے بھی نیچے آ جائے گا۔ مہنگائی ظاہر ہے اس پہ اثر پڑے گا، پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا، بجلی پہ بھی اثر پڑے گا، لیکن کیونکہ جو ایگریمنٹ شہباز کی اتحادی حکومت IMF سے کر کے گئی ہے، اس ایگریمنٹ کو تو موجودہ حکومت نے نبھانا ہی نبھانا ہے، اور اگر یہ موجودہ حکومت اس کو نبھاتی ہے تو پھر یہ موجودہ حکومت کا آپ گریبان نہیں پکڑیں گے، یہ پھر شہباز شریف صاحب جو اتحادی حکومت میں تھے ان کو پکڑیں گے، کیونکہ جب شہباز شریف کی حکومت تھی اور عمران خان نے جو معاہدہ کیا تھا اور ان کے معاہدے کے بنیاد پر 16 مہینوں میں جو تباہی آئی، اس پہ ہم شہباز شریف کو نہیں پکڑتے، اس پہ ہم جاتے ہیں عمران خان کی اس ایگریمنٹ کو جو انہوں نے IMF کو دیا۔ تو نگراں حکومت میں اگر کوئی بھی چیز ایگریمنٹ جو ہوئی ہے شہباز شریف صاحب حکومت کی، اس کو اگر فالو کرتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی رزلٹ آتا ہے، جیسے بجلی کی قیمت بڑھے گی، تو وہ شہباز شریف حکومت کا ہے، نگراں حکومت کا کو آپ گالی نہ دیں۔ ہاں، نگراں حکومت یہ ضرور کرے گی کہ اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرتے ہوئے اگر تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے اور پیٹرول کی قیمت یہاں کم کی جا سکتی ہے وہ ضرور کریں گے، بجلی کی قیمت کم کی جا سکتی ہے ضرور کریں گے، ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، یہ سب چیزیں تو کریں گے، لیکن ایگریمنٹ کو وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے، جو کہ شہباز صاحب نے ان کی حکومت نے کیا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ، ایون کہ میں MQM کے چند لوگوں سے بات کرتا ہوں، استحکام پارٹی کے کرتا ہوں، تحریک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے کرتا ہوں، باپ سے کرتا ہوں، خود PMLQ سے کرتا ہوں، الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایون کہ کچھ اور سیاسی جماعتیں وہ بھی اس بات کو، ANP بھی اس بات پہ کہ جی الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کسی نے آج مجھے ایک بڑی بات کی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کی انفارمیشن بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ کوٹ کر دیتا ہوں، وہ صرف کوٹ کروں گا میں آج کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن نام نہیں بتاؤں گا کن صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن اسی وقت ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ تو پھر تو اگر یہ والا سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے راستے کھل جائیں گے، یعنی وہ آئندہ آنے والے تمام جو ان کی قانونی مسائل ہیں وہ کھل جائیں گے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ ہر چیز سے نکل آئیں گے، ایسا ماحول دیا جائے گا، ایسے حالات دیے جائیں گے، تو پھر الیکشن ہو جائے گا۔ اور ایک اور جملہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جب ان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے راستے ہموار ہو جائیں گے تو الیکشن ضرور ہوگا۔ اب اس سے بہت سارے سوالات
کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل سے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں جو یا دوسرے لوگ ہیں یا تجزیہ کار ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں پی ایم ایل این پہ، اور ایون کہ پیپلز پارٹی بھی الزام لگا رہی ہے کہ بھئی نگراں حکومت تو یہ پی ایم ایل این کی بی ٹیم ہے، اور پی ٹی آئی بھی الزام لگا رہی ہے کہ نگراں حکومت تو پی ایم ایل این کی بی ٹیم ہے، اس میں ان کے تمام منسٹرز اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حکومت تو بیسیکلی اور ہمیں سائڈ کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی وہی راستہ اختیار کر رہا ہے جو پی ایم ایل این چاہتی ہے، تو الیکشن کمیشن بھی پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے، تو چنانچہ ایسے حالات پیدا، کیا عدالتیں بھی سپورٹ کریں گی؟ کیونکہ عدالتوں کے حوالے سے اب جو شخص سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے چیف جسٹس، اس سے تو کم از کم لوگ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کے لیے راہ ہموار نہیں کریں گے۔ آئین اور قانون اگر اجازت دیتا ہے کسی کو تو ضرور وہ اجازت دیں گے، کیونکہ آئین اور قانون دے رہا ہے۔ ہاں، ماورائے آئین وہ کوئی کسی پارٹی کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ شخص ہے بہرحال۔ لیکن جب یہ بات کسی اہم جگہ سے آتی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب اگر ان کو راستہ مل جاتا ہے، الیکشن ان کے قانونی ساری چیزیں لپیٹ دی جاتی ہیں اور ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، تو وہ الیکشن ہو جائے گا۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل دی جا رہی ہے، جو کیا الیکشن کمیشن دے رہا ہے، موجودہ حکومت دے رہی ہے، یا اور کہیں سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ الیکشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو صرف معیشت پہ اور آپ کے احتساب پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے۔ الیکشن میں ہر سیاسی جماعت اپنا رول ادا کرے، آئے کھیلے، اپنی بات کرے۔ تو اب یہ ایک سوال سامنے موجود ہے، جب پاکستان استحکام پارٹی کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بی ٹیم ہے پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی سے توڑ کے بنائی گئی ہے، لیکن بظاہر ان کی ایکٹیویٹیز، چلیں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تو پھر بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، جلسے کر دیا، کامیاب جلسہ ہے، کے پی کے میں ایک مضبوط جماعت بن کے ابھری ہے، اچھے بڑے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، لگتا ہے کہ الیکشن رزلٹ میں وہ اپسٹ کریں گے، لیکن تحریک پاکستان استحکام پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی۔ میں نے ان کے ایک ترجمان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں جی ہم رجسٹرڈ اب ہوئے ہیں تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز دکھائیں گے۔ بہت ضروری ہے پاکستان استحکام پارٹی کا کہ اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز گئے اور پنجاب کے گئے اور جن کو پی ایم ایل پہ پیپلز پارٹی میں جانا تھا وہ اس میں آ گئے، اور اگر ان کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں نظر آتی، عوامی پذیرائی نہیں نظر آتی، تو پھر جس جگہ آج کھڑے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان استحکام پارٹی ناکام ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنی ہے اور یہ مددگار، کیونکہ اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو پی ایم ایل این کے لیڈرشپ سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے بہت قریب ہے، لیکن جو الیکٹیبل پی ٹی آئی چھوڑ کر پاکستان استحکام پارٹی میں گئے وہ پی ایم ایل این کی یا ان کا ووٹر کم از کم پی ایم ایل این کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور ایسی صورتحال میں اب جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے راستے ہموار نہیں ہوتے ہیں نواز شریف کے، قانونی پیچیدگیاں ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں وہ صحیح طرح کیس نہیں لڑ سکے جیسے ماضی میں ہوا، اور ان کو وہ قانونی جو کہتے ہیں نا ایک سیاسی جماعت کو ریلیف ملتا ہے عدالتوں سے، وہ نہیں ملا اور قانون اور آئین کے مطابق ہوا اور میاں نواز شریف صاحب اسٹک ہوئے، تو پھر سب سے مضبوط امیدوار شہباز شریف ہیں، بہت مضبوط امیدوار شہباز شریف ہیں۔ اگر میاں نواز شریف اور شہباز شریف میں اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو چننا ہوا تو خود میاں شہباز شریف کہہ چکے ہیں میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں۔ بہرحال بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی وہ 21 اکتوبر کو کہ آیا میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں، ان کا ویلکم ہوتا ہے، لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر لوگ ہی نہیں نکلے، لوگ ہی نہیں آئے، تو پھر کسی طریقے سے بھی ایسا الیکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو لا کر وزیر اعظم بنا دیں۔ بڑی بات ہوگی جیسے استقبالیہ جلسے ہیں، ماضی میں آج تک میں نے کبھی ایسے جلسے میں نہیں دیکھا کہ ایسا جلسہ کیا گیا ہو جو نون اب اس پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت اور پنجاب کی بڑی مضبوط جماعت وہ اپنے قائد کے استقبالیے کے لیے ان کے لوگ
ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ایسی جلسے ارینج کر رہے ہیں جس میں کھانا، ٹیبل، کرسیاں موجود ہیں. ایک تو وہ جلسہ بڑا نظر آئے اور پھر ہر قسم کا کھانا. بھئی کھانا آپ کھلائیں گے تو آج کل کے دور میں بیچارے معصوم لوگ پاکستانی، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، کسی اور جماعت سے، وہ تو آ جائیں گے اور کھانا کھائیں گے. آپ کا جلسہ تو آپ کو شاید بہتر مل جائے، لیکن کیا یہ آپ کے ووٹرز ہوں گے جس بنیاد پر؟ آپ کو تو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو روک دیں، کھانا شانہ، بریانی شریانی، اور پھر دیکھیں کہ آیا آپ کھڑے کہاں ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پی ایم ایل این کھڑی کہاں ہے آج، اور میاں نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو ان کے استقبالیہ میں ہم کتنے لوگ. یہ ہے ایکچوئل فگر. یہ کھانا لا کر میڈیا میں لوگوں کو یہ آپ کر دیں گے، لیکن کیا استقبال کے وقت آپ کھانا لے کے گھومیں گے؟ اسی طرح آپ پھیلائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا جلسہ نہیں دیکھا جس میں گول ٹیبل لگی ہوئی ہو، 4 کرسیاں لگی ہوئی ہوں، اور کارکنوں کے لیے بہترین قسم کی بریانی اور قورمہ اور میٹھا چاول بن رہا ہو. بھائی کراچی سے بھی بندہ بھاگ کے آ جائے گا کہ بھوکا ہے یار، کیونکہ اتنے اچھے کھانے مل رہے ہیں. آج کل تو بیچاروں کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے. ذرا پی ایم ایل این کے لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کو جذباتی نہیں، حقائق خود پرکھیں، کہاں کھڑے ہیں آپ، تبھی آپ آگے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.